ناظرین السلام علیکم۔ ہم نے کل حضرت عزیر علیہ السلام سے متعلق گفتگو کی تھی اور آج ہم حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ قوم بابل و نینوا میں رہنے والی قوم تھی، یعنی عراق کے علاقے میں آپ مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جس قوم کی جانب آپ بھیجے گئے تھے اس قوم کی آبادی تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب تھی، اور آپ وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید صاحب الحوت بھی کہتا ہے۔ صاحب الحوت کا مطلب ہوتا ہے مچھلی والے پیغمبر۔ یہ مچھلی کا تذکرہ کیسے ہے کہ آپ جس قوم میں بھیجے گئے تھے آپ نے وہاں پر لوگوں کو توحید کا پیغام دیا اور اپنی نبوت کے اعلان کے بعد فرمایا کہ میری نبوت کو مانا جائے۔ آپ کی قوم کے لوگ پچھلی قوموں کی طرح اسی انداز میں آپ کو رد کرتے رہے، آپ کو ٹھکراتے رہے۔ لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، جتنے بھی ہم نے پچھلے واقعات آپ کے سامنے رکھے، کہ ہر پیغمبر اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنا چاہتا ہے اور اپنی قوم کو آخر وقت تک سمجھاتا رہتا ہے اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب نہیں کرتا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ آپ جب بہت زیادہ تبلیغ کرتے رہے اور لوگ نہیں مانتے تھے تو ایک مرتبہ آپ غصے سے بے قابو ہو کر آپ نے اپنی قوم سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم نے میری دعوت کا اقرار نہ کیا تو 40 دن کے بعد اس بستی پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ آپ نے جو یہ بات کی کہ اس بستی پر 40 دن بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ بات آپ نے اللہ کے حکم سے نہیں کی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں تھا عذاب لانا، لیکن آپ نے غصے میں آ کر یہ کہہ دیا، اور نہ صرف کہہ دیا بلکہ اس کے بعد آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس شہر سے چلے گئے۔ یہ جو کام آپ نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت کے خلاف تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا تھا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے پیغمبر کو اس قوم میں رکھتا ہے جب تک وہ چاہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہ پیغمبر وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ آپ نے یہ جو معاملہ کیا اپنی قوم کے ساتھ، یہ کرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ ہوا یہ آپ چلے گئے ایک جگہ، بلکہ وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو کسی مسافروں کو لے کر جا رہی ہے، آپ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب آپ سوار ہوئے تو کچھ آگے چلی کشتی تو پانی میں طوفان آ گیا اور کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی۔ اس زمانے کی روایات کے مطابق لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جب بھی کبھی کوئی غلام اپنے آقا سے فرار ہو کر آتا ہے اور کشتی میں سوار ہوتا ہے تو کشتی میں طوفان آتا ہے، اور جب تک وہ غلام کو اس سمندر میں پھینک نہ دیا جائے کشتی میں یہ سکوت نہیں آتا۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے اس آقا سے فرار ہو کر اس جگہ پر آ گئے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ بات ان کشتی والوں کو بتائی، لیکن وہ کشتی والے اس بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ کشتی والوں نے یہ طے کیا کہ قرعہ ڈالا جاتا ہے، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا وہی وہ غلام ہوگا اور اس کو سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ قرعہ ڈالا گیا اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے پھر قرعہ ڈالا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا اور پھر حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس پانی میں چھلانگ لگا دی، یہی سوچ کر کہ میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے فرار ہو کر آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب پانی میں چھلانگ لگائی اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ میرے اس پیغمبر کو زندہ نگل لو، لیکن خیال رہے کہ کوئی بھی اس کے اوپر زخم نہیں آنا چاہیے، اور یہ بحفاظت تمہارے پیٹ میں امانت کے طور پر رہیں گے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو نگل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں کئی دن تک رہے۔ وہاں پر آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا، اور ایک بڑی مشہور دعا جو آپ نے سنی ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی کہ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ یہ ورد حضرت یونس علیہ السلام کرتے رہے، اور وہاں پر ان کی قوم کے ساتھ کیا معاملہ آیا، یہ بھی بڑی دلچسپی کی بات ہے
کہ ان کی قوم پر چونکہ اللہ کا عذاب لانے کا اللہ نے فیصلہ تو نہیں کیا تھا، لیکن اپنے پیغمبر کی عزت اور ان کے نام کا وقار تو رکھنا تھا اللہ تعالیٰ کو، لہٰذا ہوا یہ کہ جیسے ہی 40 دن بیت گئے اس قوم پر آندھی اور بادل آنے لگے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب والا جو ہے اشارے وہ دینے لگے اللہ تعالیٰ۔ وہ قوم اس قدر متاثر ہوئی اور اس قوم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور فرمایا کہ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور ہمیں بچا لیا جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا مصلحت، اللہ تعالیٰ کی منشا اس میں تھی ہی نہیں کہ وہ عذاب وہاں پر نازل کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان کی لاج رکھنے کے لیے وہاں پر عذاب کے اشارے بھیجے، مگر جب وہ قوم استغفار کرنے لگی، توبہ کرنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سے عذاب ٹال دیا۔ یہ وہ واحد قوم ہے پوری تاریخ میں جس پر اللہ کا عذاب آیا اور ٹل گیا، کسی قوم پر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بہرحال یہ قوم نہ صرف یہ کہ پشیمان ہوئی بلکہ یہ ڈھونڈتی ہوئی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے نکلی، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو کہ میرے اس بندے کو اب اگل دو، تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے صحیح سلامت اگل دیا اور وہ کنارے پر موجود تھے۔ کافی ان کی کھال جو ہے وہ بڑی عجیب سی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قوم کے افراد آئے، انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام سے معافی طلب کی اور اس کے بعد آپ کو اپنی قوم میں واپس لے گئے۔ یہ واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو پیش آیا، یہ آپ کے پوری کی پوری تاریخ میں یہ واحد واقعہ ہے کہ قوم آخر میں مغفرت اور استغفار کرتے ہوئے اللہ کی جانب متوجہ ہوئی اور اپنے پیغمبر کو وہ ساتھ لے کر گئے۔ ایک بڑی اہم بات حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں یہ ورد نہ کرتے تو قیامت تک اسی جگہ پر رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا وصال کس عمر میں ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن آپ کا مقبرہ آج بھی عراق میں موجود ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالی حضرت زکریا پر گفتگو کریں گے، تب تک زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔